بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنویز آئیڈیاز پہ ویلکم. میں اس ویڈیو میں ضلع جہلم کی مشہور تاریخی شخصیات کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے تاریخ میں دیکھا جائے تو راجہ پورس تھا. یہ ایک بادشاہ تھا جو جہلم کی ایک سلطنت تھی چھوٹی سی. اس کا جو ایریا ہے وہ جہلم سے شروع ہو کر چناب تک محدود تھا. یہ گریٹ واریر تھا اور یہ وہ شخص تھا جس سے اسکندر اعظم جو لڑا تھا، اس نے جنگ کی تھی. بڑا ایک گریٹ واریر تھا، بہت ہی عظیم جنگجو تھا. اس نے جو اسکندر اعظم ہے اس سے ایک اچھا مقابلہ کیا تھا دریائے جہلم کے پاس. تو جہلم کی دوسری عظیم شخصیت راجہ غضنفر علی خان کھوکھر صاحب ہیں. یہ پنڈ دادن خان میں 1895 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1863 میں ہوئی. یہ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. ان کا تحریک پاکستان میں یعنی قیام پاکستان میں جو کردار ہے وہ کلیدی ہے. یہ انڈیا کے جو ہیلتھ کے سابقہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور یہ الوار جو اسٹیٹ ہے اس کے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تیسری عظیم شخصیت جن کا تعلق جہلم سے ہے، ڈاکٹر غلام حسین. یہ جہلم تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں جمار گڑھ میں پیدا ہوئے 1936 میں، اور یہ ایک میڈیکل پریکٹیشنر تھے یعنی ڈاکٹر تھے اور سیاستدان تھے. ان کا جو عظیم کارنامہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی رہے ہیں اور کو فاؤنڈر رہے ہیں. سب سے بڑا جو کارنامہ ہے یہ پاکستان کے جو آئین ہے 1973 کے آئین کے رائٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. چوتھی بڑی شخصیت جن کا تعلق بھی جہلم سے ہے یہ سنیل دت ہیں. انڈین فلم جو ایکٹر ہیں، یہ انڈین ایکٹر ہیں، فلم پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں اور پالیٹیشین بھی ہیں. سنجے دت مشہور ایکٹر انڈیا کے، اس کے فادر ہیں. اور یہ سیاستدان کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ انڈیا کے یوتھ افیئرس اور سپورٹس کے منسٹر رہ چکے ہیں. اور یہ پاکستان کے جو آبائی گاؤں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھر میرا پاکستان دے پنڈ نکا خرد دے وچ ہے. وہ اپنا گھر انڈیا وچ نہیں سمجھتے سن، پاکستان وچ سمجھتے سن. تو یہ پیدا ہوئے سن 1929 وچ. یہ 1929 میں یہ پیدا ہوئے تھے. جہلم کی دھرتی سے ایک اور بڑی شخصیت گلزار ہے، انڈیا کے مشہور لکھاری، شاعر، اسکرین رائٹر اور فلم ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. یہ جہلم کی تحصیل دینا میں پیدا ہوئے اور دینا کو یہ وزٹ بھی کر چکے ہیں. یہ دینا میں جو 18 اگست 1934 کو پیدا ہوئے. اور یہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ انڈیا میرا ملک ہے، پاکستان میرا وطن ہے. چھٹی بڑی شخصیت اندر کمار گجرال ہے. یہ 1919 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 2012 میں ہوتی ہے. یہ پیدا کہاں ہوئے، بڑی حیرت کی بات ہے. یہ بڑی درویزہ سواوا میں پیدا ہوئے اور یہ 12ویں پی ایم آف انڈیا رہ چکے ہیں. 1997 سے 1998 تک رہ چکے ہیں اور یہ انڈین ڈپلومیٹ بھی، پالیٹیشین بھی اور فریڈم ایکٹیوسٹ بھی. اس کے بعد بڑی شخصیت جنرل آصف نواز جنجوعہ ہیں، آرمی کے چیف رہ چکے ہیں. ان کا تعلق بھی جہلم سے ہے. یہ بھی نکا خرد سے تعلق رکھتے ہیں، یو سی سے. چکری راجگاں کے گاؤں میں پیدا ہوئے
اور یہ چوتھے آرمی چیف رہ چکے ہیں پاکستان کے. اس کے بعد بڑی شخصیت جیلم کے جو نشان حیدر ہیں میجر محمد اکرم شہید. یہ 1938 میں پیدا ہوئے اور 1971 میں شہید ہوئے. یہ بیسیکلی تو ڈنگا میں پیدا ہوئے لیکن ان کا جو زیادہ وقت ہے وہ جیلم میں گزرا، اس لیے ہم اور بہت سے تاریخ دان ان کو جیلم میں انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ نکا کلاں سے حاصل کی. یہ بھی مشہور ولیج ہے جہاں سے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑی عظیم شخصیات تعلق رکھتی ہیں. اور یہ ملٹری کالج جیلم سے فیضیاب ہوئے، ہولڈر آف نشان حیدر ہیں. اس کے بعد جو بڑی شخصیت ہے جن کا تعلق ڈومیلی سے ہے، ایڈمرل طارق کمال خان. سب سے بڑا نام پاکستان کی تاریخ میں، بڑا نام. یہ نیوی کے چیف رہ چکے ہیں. یہ ڈومیلی میں پیدا ہوئے، تحصیل سواوا، ڈسٹرکٹ جیلم میں 1933 میں. ارلی ایجوکیشن گورنمنٹ ہائی اسکول ڈومیلی سے حاصل کی اور نیوی کے چیف رہ چکے ہیں. ہائی کمشنر آف پاکستان ٹو آسٹریلیا رہ چکے ہیں اور پاکستانی امبیسڈر ٹو توسنیا بھی رہ چکے ہیں. ایوارڈز اگر دیکھے جائے، نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارے امتیاز اور ریجن آف میرٹ، یہ یو ایس اے سے ان کو ملتا ہے. اور عظیم رہنما اور عظیم شخصیت پاکستان کے رہ چکے ہیں، بڑا نام ہے جی. اس کے بعد ڈومیلی سے ایک اور تعلق رکھنے والی شخصیت ہے میجر کاظم شہید. بڑا نام، بڑی قربانی پاکستان کے لیے. یہ ڈومیلی میں پیدا ہوئے. ارلی ایجوکیشن بھی انہوں نے ہائی اسکول ڈومیلی سے حاصل کی. ایس ایچ جی کمانڈو تھے اور انہوں نے شہادت بھی 1971 میں پائی، جسٹ لائک میجر اکرم شہید. تو ایس ایس جی کمانڈو ہیں. تو سب سے بڑی بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دوست جو جنگ میں تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ پاکستانی فلیگ ہمیں دو، یہ ہمیں دے دو، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بغیر کسی ڈر کے انہوں نے انکار کیا اور جسم کو جو گولیوں سے چھنی کروانا مقصود سمجھا، لیکن دشمن کے آگے پاکستان کی عزت کو، وقار کو بلند کیا. اس کے بعد بڑی شخصیات جن کا تعلق بھی جیلم سے ہے، آفتاب اقبال شمیم اردو رائٹر ہیں اور پروفیسر آف انگلش لٹریچر بھی ہیں. انگلش کے پروفیسر ہیں. گارڈن کالج میں انہوں نے 33 ایئرس پڑھایا اور بیجنگ چائنا میں 12 سال سے یہ پڑھایا انہوں نے. سید جبران ہیں، یہ بھی جیلمی ہیں، پاکستانی ڈرامہ ایکٹر ہیں. ڈرامہ پاکستان کا بڑا مشہور ہے، نہ صرف انڈیا میں، دنیا میں. تو ان کا تعلق بھی، سید جبران کا تعلق بھی جیلم سے. سید ضمیر جعفری صاحب اردو کے مزاح نگار، گریٹ رائٹر، آئی ریئلی لو. تو ضمیر جعفری کا تعلق بھی دینا سے ہیں، چک عبدالخالق میں یہ پیدا ہوئے. ان کے بیٹے بھی اب آرمی میں بڑے عہدوں پہ ہیں. 3 جو مزید شخصیات ہیں جن کا ذکر میں کرنا مقصود سمجھتا ہوں. بیگم پارا، یہ انڈین فلم ایکٹریس ہیں، یہ بھی جیلم میں پیدا ہوئے. جن کا جو فلم کریئر ہے وہ 1940 سے 50 تک رہتا ہے، بڑی عروج پہ تھی. ہاں، بڑا نام انڈیا کی فلم انڈسٹری میں. اور ایک اور بڑی شخصیت 13ویں انڈین پی ایم منموہن سنگھ. گاؤں سے ان کا تعلق ہے. یہ بھی گاؤں جیلم کا حصہ تھا اور اب ریسنٹلی یہ چکوال کا حصہ ہے. آخری جو فاروق افرو، یہ بھی انڈونیشین ایکٹر ہیں، گریٹ پرسنالٹی ہیں. ان کا تعلق پنڈوری دینا سے ہے. یہ بھی انڈونیشین فلم انڈسٹری میں ان کا بڑا نام ہے. تو جیلم کی دھرتی سے آنریبل ججز بھی رہ چکے ہیں. جیلم کی دھرتی نے کورٹس میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے.
چودھری فضل کریم صاحب سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں. افتخار ایکس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہ بھی جیلم کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں. خواجہ امتیاز ایکس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور ضبط الحسن لاہور ہائی کورٹ، انوار الحق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں، اور شاہد کریم بھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.